میرا نام محمد خضر افضال چودھری ہے. میری جو ابھی کی اسائنمنٹ ہے جو بطور ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمنسٹریشن میں پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ پنجاب میں کام کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں ایمرجنسی آپریشن سینٹر پنجاب کا کوآرڈینیٹر بھی ہوں. اور اس کے ساتھ جو میرے پہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ پنجاب کے پولیو پروگرام کے سربراہ کے طور پہ ہے. جب بھی ہم سے کوئی پیرنٹس بھی جو ہے وہ بحث کرتے ہیں اس بات پہ کہ کیا وجہ ہے کہ ہم بار بار اپنے بچوں کو قطرے پلائیں، آپ کیوں ختم نہیں کر پا رہے پولیو، جبکہ ہماری طرح کے پرابلم سیٹ والے ممالک جو ہیں جس میں نائجیریا ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، انہوں نے پولیو کا خاتمہ کر لیا. میرا نام ارشاد ہے اور میں کوآرڈینیٹر EOC ایمرجنسی آپریشن سینٹر کہتے ہیں فار پولیو ایریڈیکیشن. ہم ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اور پارٹنرز کے ساتھ، ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز کا، ڈسٹرکٹس کے ساتھ، ہمارے ڈپٹی کمشنرز کا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، DHOs کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، اور سائملٹینیسلی ہمارے جو انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں یونیسیف، WHO، ان کے ساتھ ادھر کام کرتے ہیں. ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بار بار ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہر بار ایک چنک آف کمیونٹی جو ہے بچوں کا ہمارا رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وائرس کمپلیٹلی ختم نہیں ہو پا رہا. میرا نام محمد وقار بھٹی ہے اور میں ہیلتھ جرنلسٹ ہوں. جیو نیوز اور دی نیوز اخبار سے وابستہ ہوں. میں گزشتہ 15 سال سے ہیلتھ رپورٹنگ کر رہا ہوں، اور جب سے میں ہیلتھ رپورٹنگ کر رہا ہوں اس سے پہلے سے میں پولیو مہمات جو ہو رہی ہیں پاکستان میں ان کو کور کر رہا ہوں. میں بچپن سے قطرے پی پی کے اب بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن پولیو ختم نہیں ہو رہا. تو میرے جو بچے ہیں انہوں نے پولیو کے قطرے پیے، پھر کئی لوگ ہیں ان کے پوتے پوتیوں نے، نواسیوں نے وہ پولیو کے قطرے پی رہے ہیں. تو لوگوں میں ایک تھکان ہے اس کے حوالے سے. نائجیریا وہ آخری ملک ہے جس نے پولیو کا خاتمہ کیا، اور انفارچونیٹلی اب دنیا میں صرف پاکستان اور افغانستان دو ایسے ممالک ہیں جہاں پولیو کا وائرس پایا جاتا ہے. پاکستان جو ہے اس میں پولیو کے وائرس کی موجودگی کا ایک بہت بڑا سبب ہمارے ملک میں افغانستان سے پاپولیشن کی موومنٹ ہے، کیونکہ ہمارا بارڈر جو ہے وہ بہت عرصے تک پورس رہا ہے، لوگوں کے آنے جانے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی. وہاں ڈیلی بیسس پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ٹریول کرتے ہیں، ان میں سے بہت سارے بچے بھی ہوتے ہیں. اور ٹریولنگ کا اس طرح ہے کہ اگر ایک بندہ آج صبح 6 بجے یا 5 بجے افغانستان سے نکلتا ہے، پاکستان بارڈر ایریا سے پشاور پہنچتا ہے، تو وہ 12 1 2 بجے تک اسلام آباد پہنچا ہوتا ہے اور شام تک لاہور آ جاتا ہے. اور وہ اس طرح وائرس کو ٹرانسمٹ کرنے میں بہت بڑا رول ہے، کیونکہ جہاں کی گورنمنٹ کا یا اداروں کا وہاں پہ کنٹرول نہیں. پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر وہاں پر بھی پولیو کی ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں، دونوں طرف بیٹھی ہوئی ہیں. جو اپنے ملک سے باہر نکلتا ہے اس کو پولیو قطرے پلائے جاتے ہیں، انٹری پہ پولیو قطرے پلائے جاتے ہیں. اس دفعہ تو اب اگلے 3 مہینوں میں 3 مہمیں پولیو کی جو چلائی جائیں گی پاکستان افغانستان میں ایک ساتھ چلائی جائیں گی. میرا نام حامد الرحمان ہے اور میں سما ٹی وی سے وابستہ ہوں، ہیلتھ رپورٹر ہوں. ان 2 ملکوں میں بھی پاکستان میں پولیو کے کیسز زیادہ ہیں بنسبت افغانستان کے، اور میرے خیال میں جو اب افغانستان کی گورنمنٹ چینج ہوئی ہے وہ شاید اس چیز کو بآسانی کنٹرول کر لیں گے. پرابلم ہمارا ہے کہ ہم کہاں اسٹینڈ کریں گے، ہم اپنے ملک سے پولیو کا کیسے خاتمہ کریں گے. دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اور دنیا یہ چاہتی ہے کہ جلد از جلد پولیو کا یہاں سے خاتمہ ہو، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر ہم پولیو کا خاتمہ نہیں کرتے اور وائرس ہمارے ملک میں موجود رہتا ہے تو وہ دنیا کے لیے بھی ایک پولیو کا تھریٹ تو موجود رہے گا. اگر ہم باہر جاتے ہیں تو لوگ ہمیں ہی گھور کے دیکھتے ہیں کہ یار یہ الگ سے لائن میں کیوں کھڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ پاکستان کی عزت کا مسئلہ ہے، پاکستان کے وقار کا مسئلہ ہے. پوری دنیا میں ہماری ایک بدنامی ہو رہی ہے، اور اس وقت پوری دنیا جو ہے نا وہ ہماری طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیسا ملک ہے، ایٹمی ملک ہے، اور یہ جو ہے پولیو کے خاتمے میں ناکام ہے. حالانکہ ہم نے کووڈ میں دنیا میں سب سے بہتر پرفارم کیا ہے. لوگوں کے اندر شکوک و شبہات بہت زیادہ پیدا کیے گئے، لوگوں کے ذہنوں میں کئی سوالات پیدا کیے گئے. ان سوالات کے شاید جواب پولیو پروگرام، ہماری اتھارٹیز، ہماری حکومتیں نہیں دے پائیں. مسائل جو ہم نے جو فیس کیے شروع میں، کرپشن بہت زیادہ ہم نے دیکھی اور لٹرلی دیکھی. اس طرح بھی دیکھا کہ ایک DHO تھے، صاحب تھے، انہوں نے کچھ پولیو ورکرز رکھے ہوئے تھے جو صرف رجسٹرڈ تک تھے. یہ میں بات کر رہا ہوں کوئی 2012 یا 13 کی، اور ان کے پیسے ان کے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں آتے تھے، اور اس پر پھر ہم نے خبر کی، اور پھر جو ہے وہ یہ بات اٹھی کہ ایک تو ان کا معاوضہ بڑھنا چاہیے، دوسرا ان کے اکاؤنٹس ہونے چاہیے، پیسے جس میں آنے چاہیے. تو شروع میں یہ معاملات رہے، کرپشن بھی تھی، جس کے بعد اب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں بہتری آ رہی ہے.
جب پاکستان میں کوئی بچہ پولیو سے معذور ہوتا ہے تو پاکستان میں کچھ لوگ مزید امیر ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے آس پاس موجود ہیں جو پولیو پروگرام سے سالوں سے وابستہ ہیں, انہوں نے جائیدادیں بنا لی ہیں, وہ ارب پتی ہو گئے ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. پولیو پروگرام جو ہے وہ لوگوں کی دولت میں اضافے کا سبب نہیں ہونا چاہیے. 19 اکتوبر 2024 ایکسپریس ٹریبیون اخبار میں ڈاکٹر رانا جواد اصغر پولیو کے حوالے سے اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں, گزرتی ہوئی دہائیوں میں حکومت کی جانب سے پولیو کو ایک اعلیٰ ترجیح اور قومی ایمرجنسی قرار دینے کے باوجود بحیثیت قوم ہم پولیو کے خاتمے میں مکمل طور پر ناکام ہو رہے ہیں. اگرچہ پولیو کے لیے زیادہ تر فنڈنگ بین الاقوامی ڈونر سے آتی ہے یا آسان شرائط پر قرضوں کی صورت حاصل ہوتی ہے, جس کی کل رقم اب بھی 52 ارب روپے ہے. صرف ورلڈ بینک نے پاکستان میں 2003 سے لے کر 2017 کے دوران پولیو پر تقریباً $300 ملین خرچ کیے. 2022 میں گیٹس فاؤنڈیشن نے پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے $1.2 بلین دینے کا وعدہ کیا. اس ساری توجہ اور وسائل کے ساتھ ہمیں ایک ہی راستے پر چلنا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے. تو ذمہ دار کون ہے؟ اگر آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ بیماری ختم نہ ہو, پھر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ پولیو کے قطرے نہ پلائیں, جو کہ کام آپ کو کرنا ہے وہ آپ نہیں کر رہے ہوتے, کہیں نہ کہیں روڑے اٹکا رہے ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں, جو تالی ہے 2 ہاتھ سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے کبھی بھی نہیں بج سکتی. یہ ہو سکتا ہے کہ جو ریفیوزلز ہیں وہ ایک کردار ادا کرتے ہو, لیکن دوسرا کردار دوسرے اینڈ پر بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہاں تک پہنچے. جو ہم پہلے یہ دیکھتے رہے کہ رجسٹر بھرے آتے تھے, ڈیٹا زیادہ ظاہر کیا جاتا تھا اور اتنی زیادہ کوریج نہیں تھی. انفارچونیٹلی جو کانسپریسی تھیریز ہوتی ہیں ان پہ ہم بہت جلدی کان دھر بھی لیتے ہیں, اور پتہ نہیں کیوں ایک بحثیت قوم میں نے دیکھا ہے کہ ایٹ ٹائمز وہ بڑی جلدی اس کو ایکسیپٹنس بھی انفارچونیٹلی مل جاتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ بھی جس کو آپ کرپشن سے ریلیٹ کر سکیں اس پروگرام میں ہے. دشمن تو ہمارے دشمن ہیں ہی, ہم اپنے دشمن خود بھی ہیں. ہمارے ملک میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں, پولیو پروگرام سے وابستہ لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے. تو ایک سلسلہ شروع ہوا فیک فنگر مارکنگ کا. جب والدین منع کرتے تھے تو یہ پولیو ورکرز جو ہیں وہ اس کو فنگر مارک کر دیتے تھے تاکہ جب سپروائزر آئیں تو ان کو پتہ چلے کہ یہاں پہ ہو چکا ہے. تو یہ بھی ہمارے اپنے لوگوں نے بھی حرکتیں کی ہیں. روزنامہ جنگ کے صحافی بابر علی آوان 8 ستمبر 2024 کی رپورٹ میں لکھتے ہیں, صوبہ سندھ میں انسداد پولیو مہمات کے دوران ڈرائیور, مالی, نائب قاصد, خانسامہ اور چوکیدار سمیت غیر متعلقہ افراد کو یونین کونسل میڈیکل آفیسرز لگایا جاتا ہے, جس کا نوٹس لیتے ہوئے EOC کوارڈینیٹر سندھ ارشاد سوڈھر نے ہدایات جاری کی اور DHOs اور DEOCs کو پابند کیا کہ 9 ستمبر سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم میں کسی غیر متعلقہ فرد کو UCMO نہ لگایا جائے. اگر $150 ملین جو ہیں پولیو پروگرام میں ایک سال میں خرچ ہو رہے ہیں, اس میں کمیونیکیشن کے لوگ ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ ایسے لوگوں کو ماضی میں کمیونیکیشن کی ذمہ داری دی گئی جنہوں نے اپنے گھر والوں کو بھرتی کر لیا, اپنی بیگمات کو, اپنے سالوں کو, اپنے بہت سارے رشتہ داروں کو انہوں نے بھرتی کیا, ان کو جابز دلائیں, ان کو پیسے دیے, ڈالرز میں پے کیے گئے. تو یہ جو ہمارے اندر ان بلٹ ہمارا لالچ ہے, ہماری خود غرضیاں ہیں, ہماری کرپشن ہے, یہ ہمیں تھوڑا سا ایک تو اس کو ایڈمنسٹریٹیولی بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا, اور دوسرا ہمیں اخلاقی طور پہ بھی بات کرنی پڑے گی کہ دوسروں کے بچوں کی معذوری پہ اور لاشوں پہ امیر ہونے کا سبب جو عمل ہے نا, یہ بند کرنا پڑے گا ہمیں. شروع میں ہم نے دیکھا کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس سے بینیفٹس حاصل کیے. بہرحال میں اب یہ نہیں ہے اور نہ اس طرح کی چیز محسوس ہوتی ہے, کیونکہ بہت زیادہ چیکس موجود ہیں. اور ایک تو یہ کہ ذرا انٹرنیشنلی پریشر بہت زیادہ ہے. آپ کے جو پولیو کارڈ کا ایک معاملہ ہے, آپ اگر بیرون ملک سفر کریں گے تو آپ کو لائن میں لگنا پڑے گا. پولیو کے کارڈ ہونے کے باوجود آپ کو بولیں گے وہ پولیو قطرے پلائیں گے, کیونکہ کچھ لوپس تھے ہمارے جس کی وجہ سے یہ سختی وہاں پر کی گئی. میں مطالبہ کرتا ہوں پاکستان کی تمام ایجنسیوں سے, اگر پاکستانی ایجنسیاں جو ہیں اپنے 3 اسٹار جنرل کو انویسٹیگیٹ کر سکتی ہیں کسی اسکیم میں, تو پاکستانی ایجنسیوں کو ان لوگوں کا بھی احتساب کرنا چاہیے, انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے جو پولیو پروگرام کی وجہ سے ارب پتی بن گئے ہیں. کرپشن ایک بہت ہی جنرلائز ٹرم ہے اور انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں اس کا استعمال بھی جو ہے وہ ہم بہت ہی بلا سوچے سمجھے بے دریغ کر دیتے ہیں. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی محنت آپ کا پولیو ورکر کر رہا ہے, نوبیل پرائز کا حقدار
اگر پاکستان کا پولیو ورکر نہیں ہے تو شاید کوئی اور نہیں ہو سکتا.